بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کون ہے؟ اس کا جسمانی حلیہ کیسا ہے؟ دجال کے آنے کی علامات کون سی ہیں؟ دجال کے کیا اوصاف ہوں گے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اور اس دجالی فتنہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ احادیث نبوی کی روشنی میں یہ سب بیان کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے واضح ہے کہ دجال ایک شخص ہوگا، اس کی اپنی شخصیت ہوگی، وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا اور سامنے والا اگر صاحب علم اور عقل بھی ہوا تو اس کے دھوکے میں آ جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کی فتنہ سے ڈرایا ہے۔ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ رسول پاک دجال سے اس طرح ڈراتے تھے، لگتا تھا کہ وہ بھی گھاٹی سے نکل کر آ جائے گا۔ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا اور صحابہ کرام خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ دجال حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، خود کو مومن ظاہر کرے گا اور پہلے نبوت اور پھر خدائی دعویٰ کرے گا۔ وہ یہودی نسل سے ہوگا۔ رسول پاک نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمام انبیاء نے اپنی قوم کو دجال کی فتنہ سے خبردار کیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نے نہیں بتائی۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، اس کی رنگت سرخ ہوگی، اس کی ٹانگیں مڑی ہوئی ہوں گی، گھنے سیاہ بال، دائیں آنکھ نہیں ہوگی اور بائیں آنکھ کے آخر میں ڈیفیکٹ ہوگا۔ وہ نوجوان ہوگا، سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھسا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے صرف ان پڑھ اور پڑھے لکھے مومن ہی پڑھ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ اس کا ممبروں پر ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ ظہور اس چیز کا ہوتا ہے جو پہلے مخفی ہو اور پھر ظاہر ہو جائے۔ دجال کہیں مخفی ہے اور خاص وقت میں ظاہر ہوگا اور مشرق کی سمت کسی جزیرے میں زنجیروں میں قید ہے۔ تمیم الداری نے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک واقعہ سنایا کہ وہ اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی راستے میں تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ 1 ماہ تک بھٹکنے کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے کے ساتھ آ لگی۔ وہاں ان کی ملاقات ایک عجیب سی مخلوق سے ہوئی جس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ اس کی شکل نہ انسانوں جیسی تھی نہ جانوروں جیسی۔ جسم اور چہرے پر اتنے بال تھے کہ نہ پشت کا پتہ چلتا تھا کہ کدھر ہے اور نہ سینے کا۔ وہ مخلوق تمیم الداری اور ان کے ساتھیوں کو لے کر ایک شخص کے پاس گئی جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے ان سے 3 سوال کیے کہ مجھے ویسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کہ وہاں پھل وغیرہ موجود ہیں یا نہیں، پھر تبریہ لیک کے بارے میں پوچھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں، اور پھر پوچھا کہ اس امی رسول کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، جس پر اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور ان قریب آزاد ہو جاؤں گا اور پوری دنیا میں جاؤں گا سوائے مکہ مدینہ کے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمیم الداری جو کہہ رہا ہے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ رسول پاک کے زمانے میں ایک نوجوان جس کا نام صاف تھا اور ابن سیاد کے نام سے مشہور تھا، اس کے بارے میں صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اس کے اندر ہمیں کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہیں، ہمارے خیال میں وہ دجال ہے۔ رسول پاک تشریف لے گئے اور اس سے گفتگو کی۔ آپ نے پوچھا بتاؤ میرے دل میں کیا ہے، میں نے کیا چیز سوچی ہے؟ اس نے جواب دیا دخ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دخان یعنی دھواں کا سوچا تھا اور اس کا گیس قریب تھا، لیکن آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اس سے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ حتمی علم اللہ کے پاس ہے۔ ابو سعید خدری نے فرمایا کہ ہم حج کرنے گئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ابو سعید نے اس سے اعراض کیا تو وہ بولا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن میری تو اولاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور کافر ہوگا، لیکن میں تو مدینہ میں رہتا ہوں اور مسلمان ہوں۔ البتہ مجھے یہ پتہ ہے کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے اور اس وقت کہاں ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو گیا اور کسی نے اس کی موت نہیں دیکھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات سے علماء کرام نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ غالباً وہ شیطان تھا اور اس کا کنیکشن دجال کے ساتھ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے ظہور سے پہلے کچھ علامات اور واقعات بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر کچھ ایسے سال آنے والے ہیں جو کہ دھوکہ کے سال ہوں گے۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، فاسق اور فاجر کو نیک اور نیک کو بدکار سمجھا جائے گا، جو نظر آ رہا ہوگا وہ اصل نہیں ہوگا۔ دجال کے آنے سے 6 سال پہلے ایک عظیم جنگ ہوگی جسے ملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے۔ یمن، شام، عراق میں خانہ جنگی ہوگی
اور دجال کے ظہور سے پہلے حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، یعنی آپ کا ظہور ہوگا۔ ان کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ امت مسلمہ کے پاس کوئی قائد لیڈر نہیں ہوگا، قیادت کا فقدان ہوگا۔ حج کے موقع پر دنیا کے علماء انہیں ڈھونڈیں گے، اور جس وقت امام مہدی ملتزم کے ساتھ لگ کر دعا مانگ رہے ہوں گے تو علماء کرام ان کو پا لیں گے اور قیادت کی درخواست کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان میں صلاحیتیں پیدا کر دیں گے۔ شروع میں وہ عام آدمی ہوں گے، لیکن پھر غیر معمولی ہو جائیں گے۔ امام مہدی لوگوں سے بیعت کریں گے، اور یہ بیعت حجر اسود، مقام ابراہیم اور زمزم کے کنویں کے درمیان ہوگی، یعنی کعبہ کے بالکل دروازے کے سامنے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اس کا نام وہی ہوگا جو میرا ہے، اور آپ کا اصل نام محمد ہوگا، مہدی لقب ہے، اور ان کی والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی روشن پیشانی والے ہوں گے، اور عرب میں ان کا نظام 7 برس رہے گا۔ اس وقت امت مسلمہ میں جنگیں ہوں گی، عراق اور شام میں تبدیلیاں ہوں گی، اور دجال کے آنے سے پہلے 3 سال تک قحط آئے گا۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے کہ 1/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ 1/3 حصہ سبزہ اور پیداوار روک لے۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی۔ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کی مانند اور زمین تانبے جیسی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فساد، قتل و غارت عام ہو جائے گی، غذائی قلت کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی ہو جائے گا، دیندار لوگوں اور علماء کی قلت ہوگی۔ اس قحط کا سن کر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، لوگ کیا کھائیں گے؟ مومن کے لیے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ان کا طعام ہوگا سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے ذکر سے اور تسبیح، تحلیل اور تکبیر سے ان کے پیٹ بھر جائیں گے۔ مسلم ممالک حالت جنگ میں ہوں گے۔ اس دوران عیسائی 80 جھنڈوں کے ساتھ جنگ کے لیے آئیں گے۔ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے، اور اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جبل مجید تک آتے آتے راستے میں قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور ان سے مقابلہ کے لیے حضرت امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ آئیں گے اور فتوحات کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال کو شدید غصہ آئے گا، اور وہ اللہ کے حکم سے زنجیریں توڑ کر باہر نکل آئے گا، اور اسے غصہ دلانے والی چیزیں امام مہدی کی فتوحات ہوں گی۔ شیطان اعلان کرے گا کہ دجال آنے والا ہے، اور امام مہدی 10 گھڑ سوار بھیجیں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واللہ مجھے ان کے اور ان کے والدین کے نام اور گھوڑوں کے رنگ بھی معلوم ہے، وہ زمین کے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ اس کے بعد دجال نکل آئے گا۔ حدیث ہے کہ ہر مومن اس کو پہچان لے گا۔ وہ اللہ کے تصور اور اللہ پر لوگوں کے ایمان کو متزلزل کر دے گا۔ شروع میں اپنے آپ کو مسیح دا سیویئر کہے گا، اور پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ اللہ نے اسے کچھ ایسی صلاحیتیں اور معجزات دیے ہوں گے جیسے اللہ نے اپنے کچھ رسولوں کو دیے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ جب 3 چیزیں نکل آئیں گی تو ان کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 دجال کا ظہور، نمبر 2 دابت الارض، اور نمبر 3 سورج کا مغرب سے نکلنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہو جائے تو تم لوگوں نے اس کی طرف نہیں جانا بلکہ اس سے دور جانا ہے، کیونکہ ایک شخص کہے گا کہ میں تو صاحب ایمان ہوں، میں اس کے پاس جا کر اس سے بات کرتا ہوں، وہ جائے گا اور فتنہ کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ دجال کا نام ہی دھوکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے امام مہدی کے ساتھ ہونا ہے، اگر تم لوگوں کو برف کے اوپر سے گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ویک کے برابر، اور باقی دن نارمل دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان کا حصہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا۔ اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو جائے گا، اور زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جس پر وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ وہ مدینہ سے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ ڈالے گا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑی کا رخ کرے گا، اور وہاں سے مسجد نبوی صاف نظر آ رہی ہوگی، اور وہاں قیام کرے گا۔ اس وقت اللہ کے حکم سے زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے۔ ہر کافر اور منافق مدینہ سے نکل جائے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس وقت مدینہ فاسق اور منافق لوگوں سے پاک ہو جائے گا۔ بعض روایات کے مطابق اس دن کا نام یوم الخلاص ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اور 2 نہریں اس کے ساتھ ہوں گی۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی جو اصل میں دوزخ ہوگی، اور دوسرے میں دوزخ ہوگی جو اصل میں جنت ہوگی۔ اگر دجال تمہیں کہے کہ انتخاب کرو تو جہنم میں کود جانا۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، اللہ اسے اتنی صلاحیتیں دے دے گا کہ اس کے کہنے سے بنجر زمین کھیتی اگا دے گی۔ جب کسی ویرانے پر سے گزرے گا تو زمین کو کہے گا کہ خزانے نکال، اور زمین سے خزانے نکل کر اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں کے کہنے پر ایک شخص کو آری سے 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے ساتھ کچھ ایسے شیاطین ہوں گے جو مرے ہوئے لوگوں کی شکل اختیار کر کے لوگوں سے باتیں کریں گے اور لوگ انہیں پہچانیں گے۔ وہ ایک طوفان کی مانند ہوگا۔ اس کی سواری کا ایک قدم اگر مکہ میں ہے تو دوسرا قدم شام میں ہوگا۔ وہ ہر زبان میں بات کر سکے گا اور اس کی آواز چاروں طرف بیک وقت سنی جائے گی۔ مشرق و مغرب میں رہنے والا ہر شخص سنے گا۔ اللہ کے حکم سے تسخیر کائنات کے تمام اختیارات اس کے پاس آ جائیں گے، جو در حقیقت اللہ کی آزمائش ہے۔ دجال کو ماننے والے زیادہ تر خواتین ہوں گی، حتیٰ کہ شوہر اپنی ماں اور بیوی کو باندھے گا لیکن وہ کوشش کریں گی کہ جائیں۔ دجال کے فتنوں سے گھبرا کر مومن دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے ان کے گرد گھیرا کر لے گا، لیکن یہ ایسے اہل ایمان ہوں گے کہ کوئی چیز ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکے گی۔ اب دجال اپنے لشکر سمیت مدینہ منورہ چھوڑ کر بیت المقدس چلا جائے گا۔ اب اس کا زوال شروع ہو جائے گا۔ کسی کو مارنا بھی چاہے گا تو نہ مار سکے گا۔ حضرت امام مہدی اور ان کی فورسز بیت المقدس میں دجال کی منتظر ہوں گی۔ یہ لشکر رات کو پہنچے گا اور صبح حملہ کرنا ہوگا۔ فجر کی اقامت ہو رہی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں پر سوار ہو کر تشریف لائیں گے۔ آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ جب امام مہدی انہیں دیکھیں گے تو پکاریں گے، یا روح اللہ آئیں، نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، یہ اقامہ آپ کے لیے ہے، میں امتی بن کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا ہوگا کہ کوئی کافر ان کے سانس کو سونگھے گا تو مر جائے گا۔ جب دجال آپ کی سانس کو سونگھے گا تو نمک کی طرح گھلنا شروع ہو جائے گا، جس طرح نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لوط پر دجال کو قتل کر دیں گے اور ان کے پیروکاروں میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں امن و سلامتی اور خوشحالی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا، شیر ریوڑ کے محافظ ہوں گے اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے تو سانپ انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ دجال کے فتنہ سے صرف اہل ایمان بچ سکیں گے، اور ایمان یہ ہے کہ دل سے اللہ کو مانا جائے کہ کل میں نے اللہ کے حضور حاضر ہو کر جواب دینا ہے، دین اور قرآن کا علم حاصل کیا جائے اور خود کو دجالی فتنے کے لیے تیار کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ کہف پڑھا کرو، اور خاص طور پر اس کی پہلی 10 آیات۔ اگر میرے ہوتے ہوئے دجال آ گیا تو میں اکیلا لڑوں گا، لیکن اگر میرے بعد آیا تو تم سب نے خود لڑنا ہے۔ دجال کا ظہور کب ہوگا، کتنے سالوں، دہائیوں یا صدیوں بعد ہوگا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ موجودہ صدی کے لوگوں کا خیال ہے کہ دجال کے ظہور کے وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پیک ہوگی۔ لوگ اسے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اے آئی سے جو کچھ تخلیق کیا جاتا ہے وہ دجل ہے، یعنی دھوکہ ہے، جبکہ احادیث کے مطابق دجال ایک معین شخص ہے جس کا حلیہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کے فرمان کے مطابق 30 چھوٹے دجال آئیں گے جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے۔ ان میں سے کچھ آ چکی ہیں اور کتنے آئیں گے یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ دجال کے معاون تو ہو سکتے ہیں، لیکن اصل دجال ایک ہی شخص ہوگا جسے مسیح الدجال کہا گیا ہے، اور امکان ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس دجال کے ہتھیار ہوں گے، اور صرف وہی لوگ بچ سکیں گے جو ایمان کی بنیاد پر تعلق بنائیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے۔ آمین۔